السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں بابو قسم الصدقات یا قسم الصدقات، صدقات کی تقسیم کا بیان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ۔ جی، جو غنی آدمی ہے، مالدار آدمی، غنی، اس کے لیے 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں صدقہ لینا جائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحل، حلال نہیں ہے، الصدقۃ، صدقہ، لغنی، غنی کے لیے، الا لخمسہ، مگر 5 صورتوں میں۔ 5 صورتوں میں غنی کے لیے صدقہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ جی، نمبر 1، لعامل علیہا، اس کو اکٹھا کرنے والا، عامل، جو زکوٰۃ وغیرہ کا مال اکٹھا کر رہا ہے، چونکہ وہ کام کر رہا ہے، یہ کام کرنے کی وجہ سے اس کو اس پر صدقہ مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں، وہ آدمی اپنا کاروبار بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا جا کر، لیکن اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر وہ اسپیشلی زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے۔ تو یہ جو وہ وقت صرف کر رہا ہے، لہذا وہ بھی اس کا حقدار ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے۔ اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے تو پھر کوئی زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر وغیرہ وغیرہ اس طرح کا کوئی کام کرے ہی نہ، کہ جو ہم نے وقت ادھر دینا ہے وہ ہم جا کر اپنا منڈی میں، بازار میں جا کر دیتے ہیں، ہمیں اس کے پیسے ملیں گے۔ جی، او رجل، یا وہ آدمی، اشتراها، جو اس کو خرید لے، بمال ہی، اپنے مال کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ایک معاویہ نامی آدمی ہے، تو اس کو کسی نے صدقہ دیا۔ اب عمر نامی ایک آدمی ہے، وہ اس سے وہ چیز خرید لیتا ہے، اصلاً تو وہ صدقے کی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، آپ نے کوئی چیز اس کو دی ہے، مثال کے طور پہ گندم کا ایک توڑا اس کو دیا ہے بطور صدقہ، اب اس کے پاس گندم پہلے سے موجود ہے، وہ نہیں کھانا چاہتا اس کو، تو کیا فروخت بھی نہیں کر سکتا؟ تو فروخت تو کرے گا۔ اب جس کو فروخت کرے گا، ظاہر ہے وہ آدمی مالدار ہے اور اس سے وہ خرید رہا ہے، لہذا وہ پیسے دے کر تو خریدے گا، اصل میں وہ صدقے کا توڑا ہے۔ او غارم، تیسرے نمبر پر چٹی کے لیے، چٹی والا جو ہے، غارم، چٹی اٹھانے والا، کیا مطلب؟ 2 بندوں کا معاملہ چل رہا تھا، کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، تیسرا آدمی کہتا ہے، یار معاملہ کر لو، اگر یہ آدمی بھاگ بھی گیا تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یا میری ضمانت پر آپ اس کو قرض دے دو۔ جی، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کو دے گا، واپس لوٹائے گا، آپ اس کو 5,000 قرض دے دو۔ اب وہ آدمی بھاگ جاتا ہے، 5,000 روپے نہیں دیتا۔ اب یہ جو غارم ہے، چٹی اٹھانے والا ہے، ضامن ہے، ضمانت دینے والا ہے، اس پر لازم ہوگا کہ 5,000 اس کو واپس کرے۔ ممکن ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے کہ یار مجھے دو، میں نے اپنا وہ کرنا ہے۔ او غازٍ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، جہاد کرنے والا۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر، او مسکین، یا مسکین، جی، تصدق علیہ، اس پر صدقہ کیا گیا، منہا، اس سے، صدقے سے، فاہدا، تو اس نے ہدیہ کر دیا، منہا، اس سے، لغنی، غنی کو،
ایک آدمی کو صدقہ دیا گیا، مثال اس کو کھانا دیا گیا بطور صدقہ، تو وہ اپنے آقا کو یا کسی اور کو جو زکوٰۃ کا مستحق، صدقے کا مستحق نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ کھلا دیتا ہے۔ میرے خیال میں بات واضح ہے، 5 طرح کے یہ لوگ ہیں جو صدقہ لے سکتے ہیں غنی ہونے کے باوجود بھی۔ وہ بریرہ تھی نا، بریرہ رضی اللہ عنہا، تو وہ جب آزاد ہوئی ہیں تو ان کو کسی نے گوشت غالباً وہ دیا تھا ہدیہ، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو وہ پک رہا تھا، تو آپ کو گھر کی کوئی سبزی یا اس طرح کی کوئی چیز تھی وہی آپ کو دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو سر آپ کی آواز ہڈیا وہ نہیں آ رہی۔ پک رہی تھی وہ کدھر ہے؟ تو وہ کہا گیا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ تو صدقہ ہے اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بریرہ پر صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس پر صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو پھر آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے کچھ لوگ اپنی زبانیں لمبی کرتے ہیں مدارس کے بارے میں کہ یہ تو صدقہ خیرات کا مال ہوتا ہے، تو پھر وہاں پڑھانے والے کیوں لیتے ہیں؟ اس کا بھی یہی جواب ہے، ٹھیک ہے صدقہ اگر کسی نے دیا ہے تو اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی، جو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں وہ صدقہ وغیرہ کے مستحق ہیں، وہ کھا رہے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو پڑھانے والے ہیں یا وہاں کے مہمان لوگ ہیں، آنے والے مہمان ہیں، اب ان میں ہر کوئی زکوٰۃ کا صدقے کا مستحق تھوڑی ہوتا ہے، تو وہ اس مال کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں کے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے جائز نہیں، تو مدرسے میں آنے جانے والے لوگ وہاں جو بجلی استعمال کرتے ہیں، پنکھا چلا کر اس کے نیچے بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا یہ جائز ہے ان سب کے لیے؟ مولویوں پر بات کرنی بڑی آسان ہے، اس پر اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، طرح طرح کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، جہاں سمجھ نہ آئے فوری طور پہ پوچھ لیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو صحت مند آدمی ہے اور کما سکتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان رجلین حدثاہ، کہ انہیں 2 آدمیوں نے بتایا، انہما کہ وہ دونوں اتیا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یسألانی ہی، وہ آپ سے مانگ رہے تھے، من الصدقہ، صدقے سے، یعنی عبید اللہ بن ندی بن خیار کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور زکوٰۃ کے پیسے مانگ رہے تھے، صدقہ مانگ رہے تھے۔ فقلب فیہم البصرہ، فقلب، تو آپ نے قلبہ کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، تو اوپر نیچے کرنا، تو آپ نے اوپر نیچے کی، فیہما، ان دونوں میں، البصرہ، نگاہ، کیا مطلب؟ آپ نے اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھا، تو کیا آپ نے دیکھا؟ فرآہما، تو آپ نے ان کو دیکھا، جلدینی، کہ وہ طاقتور ہیں، موٹے تازے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان شئتما، اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو، ولا حظ، کوئی حصہ نہیں ہے، فیہا، اس صدقے میں، لغنی، غنی کے لیے، جو مالدار ہے، مالدار کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی استثنائی صورتیں ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے۔ یہاں اصل کیا ہے؟ ولا لقوی، اور نہ ایسے طاقتور کے لیے کوئی حصہ ہے صدقے میں، مکتسب، جو کما سکتا ہے، جو طاقتور کما سکتا ہے، وہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے سکتا، اس لیے ایسے لوگ اگر مانگنے ہیں تو انہیں نصیحت کرنی چاہیے، اچھے انداز سے کہنا چاہیے، یار تم اچھے خاصے ہو، کما سکتے ہو، تو کما کر اپنا پیٹ پالو۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کے لیے سوال اس حدیث کے مطابق جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسألہ، بے شک سوال، لا تحل، حلال نہیں ہے، الا لاحد ثلاثۃ، مگر 3 میں سے ایک کے لیے۔ پہلا آدمی، رجل، ایسا آدمی، تحمل، جس نے اٹھایا، حمالتن،
چٹی کو، جس نے چٹی اٹھائی، فحلت له المسئلہ، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتی یصیبہا، یہاں تک کہ وہ پوری ہو جائے، مطلب وہ جو رقم تھی وہ ساری پوری ہو جائے۔ جہاں سمجھ نہ آئے فوری طور پہ پوچھ لیجئے گا۔ ثم یمسک، پھر وہ باز آ جائے، یعنی اس پر چٹی پڑی تھی 1 لاکھ روپے کی، اب اس کے پاس اتنا نہیں ہے تو وہ لوگوں سے مانگے گا کہ مجھے دو، میں نے آگے دینا ہے، تو آگے دے، اگر وہ لاکھ پورا ہو گیا تو پھر ثم یمسک، وہ باز آ جائے، مانگتا ہی نہ پھرے۔ اچھا، آپ ذرا بات کریں، میں ایک کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام معذرت، آپ کی کلاس کے دوران نا صرف میں اپنے والد صاحب کی کال لیتا ہوں اور کسی کی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد کی کال ہم کہتے ہیں کہ وہ نفل پڑھتے ہوئے بھی آ جائے تو نفل چھوڑ دینے چاہیے اور کال اٹھانی چاہیے، اگر معلوم ہو جائے کہ والد صاحب کی کال ہے یا والدہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مسئلے کا علم ہے نا آپ لوگوں کو بھی؟ نہیں سر، میں نے تو فرسٹ ٹائم سنا۔ اچھا۔ پتہ ہے سر جی۔ ہوں۔ نفلی نماز چل رہی ہو، والدہ آواز دیں کہ بیٹا بات سنو، تو نماز توڑ کر ان کی بات جا کر سننی ہے۔ وہ جریج والا واقعہ جو ہے نا، وہ پڑھیں، جی وہ سنا ہوا ہے نا، والدہ کی بد دعا لگ جی گئی تھی، سر۔ اسی سے ہی ہاں جی ہاں۔ استدلال کرتے ہوئے یہ بات اہل علم کہتے ہیں۔ ہاں، فرضی نماز اگر چل رہی ہے تو پھر نہیں، کیونکہ فرضی نماز اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جی سر۔ جی، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، ثم یمسک، ایک آدمی ہو گیا، یعنی چٹی والا۔ دوسرے نمبر پر ورجلن، اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی اصابت ہو جسے پہنچے جائحتن۔ جائحہ کہتے ہیں کہ اچانک آنے والی تکلیف، ایسی اچانک آنے والی تکلیف، اجتاحت مالہ، جس نے اس کے مال کو ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا سارے مال کو ہی۔ مثال، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت میں رکھے، زلزلہ آیا، وہ سارا گھر ہی زمین بوس ہو گیا، کچھ مال بچا ہی نہیں۔ جی، فحلت له المسئلہ، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے قواما، درستی کو، من عیش، زندگی سے، مطلب اس کا جو گزران ہے وہ درست ہو جائے، اس کو عادت نہ بنا لے کہ وہ مانگتے پھرے۔ تیسرے نمبر پر رجل، ایسا آدمی اصابت ہو فاقتن، جسے فقیری پہنچے، فاقہ،
हत्ता यकूम सलासतुन, यहाँ तक कि खड़े हों तीन लोग, मिन ज़विल हिजा, अक्लमंद दानश्वर लोगों से, मिन कौम ही, उसी की कौम से, और वो गवाही दें इस बात की कि लक़द असाबत फुलानन फाका, कि फलां आदमी को फ़कीरी फाका पहुंचा है, बहुत ज़्यादा फ़कीर हो गया है। यानी फ़कीर आदमी के लिए भी उसी की कौम से तीन अक्लमंद आदमी लोगों का तज़किया चाहिए। हमारे यहाँ लोग मांगने आते हैं, वो दूर दराज किसी आलिम का जाकर तज़किया ले जाते हैं। अब आलिम दीन को क्या पता कि इसके हालात कैसे के हैं। वैसे तो इंशाअल्लाह उलमा इस चीज़ का ख्याल करते हैं, तहकीक तफ्तीश के बाद ही देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हदीस में कहा गया है कि मिन कौमी ही, उसकी कौम से तीन लोग, और वो भी अक्लमंद, अलहिजा, दानशमंद। और अलहिजा का एक मतलब दीन पसंद भी है, मतलब दीनदार, बा शऊर, अच्छे आदमी। वो गवाही दें कि यार वाकई ये आदमी फ़कीर है और फाके काट रहा है, इसके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़हल्लत लहुल मसला, उसके लिए सवाल हलाल होगा, हत्ता युसीब क़िवाम मिन आइश, यहाँ तक कि उसका जो गुजरान वगैरह बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। फमा सिवा हुन्ना, ये तीन लोग बयान करके आपने फरमाया फमा सिवा हुन्ना, तो इसके जो अलावा है, मिनल मसाला, मसाला से सवाल करने वाले, या कबीसा, ए कबीसा, ये कबीसा बिन मुखारिक हिलाली है ना बयान करने वाले, तो नबी अलैहि सलाम ने इनसे कहा या कबीसा, कबीसा, इसके अलावा जो लोग सवाल करने वाले हैं ना, सुहतुन, हराम है, याकुलुहा, वो खाएगा, सुहतन हराम, हराम ही खाता फिरेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तो अंदाजा कर लें कितने लोग मांग रहे हैं, जबकि वो घर में माल इकट्ठा किया हुआ है, जायदादें बन रही हैं, इसके बावजूद भी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये बहुत अजीब हरकत है। और बस समझे कि ये नशा ही है, जिसे लग जाए वो फिर छोड़ता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों तक ये अहादीस पहुंचाएं। हो सकता है उनको ना पता हो सकता है कि उनको ना पता हो। तो अभी ये रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में बड़े लोग जहाँ देने वाले होते हैं, तो मांगने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। इसलिए ये अहादीस अच्छे से अज़बर करें, तो ऐसे लोग देखें और उनको यहाँ आपके यहाँ ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं, तो ख़वातीन भी घरों में आती हैं मांगने के लिए। जी सर। जी, इस सूरत में आप देख सकती हैं, और इस बात को हमसे ज़्यादा अच्छे से समझती हैं, तो आप थोड़ी सी तफ्तीश उनकी कर सकती हैं कि घर कौन है। मिसाल, एक उस्ताद साहब मुझे कहने लगे, कहते यार मैं एक वो गाड़ी पे जा रहा था, तो वो इशारा जो था, रोड इशारे, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, तो एक खातून आई और आकर मांगने लगी। उसके हाथ में छोटा सा बच्चा था और कह रही थी कि बच्चे के लिए दूध लेना है, तो पैसे चाहिए। तो उस्ताद साहब कहते मैंने उसको कहा कि इसका बाप किधर है। इस पर वो खामोश हो गई कि जिम्मेदारी तो बाप पर है। तो बाप किधर है इसका, तुम घर में जाकर बैठो, या तो हो ना कि बाप इसका है ही नहीं, फिर तो मामला और है। बाप भी है इसका, और वो खामोश हो गई, उसको आगे से जवाब भी कोई नहीं आया। तो बाप का काम है वो बाहर जाए, घुमाए जाकर, और अपने बच्चों का पेट पाले। फिर इसी तरह खवातीन, उनको मशवरा दिया जा सकता है कि वो घर बैठकर काम करें। कुछ ऐसी होती हैं जिनको बाहर जॉब नहीं मिलती, और वैसे बचना चाहिए इससे। जो इस वक्त के हालात हैं, बहुत ज़्यादा किसी को मजबूरी हो वो जॉब वगैरह करे, वगरना खवातीन को इससे खुसूसी तौर पे बचना चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं जो घर में रहकर खवातीन कर सकती हैं, जिस तरह के बड़ा सादा सा काम। जाहिर है हर काम के लिए हुनर तो होना चाहिए। कपड़े सिलाई है, वो करके लोगों को दिए जाएं। लेकिन जो आजकल की खवातीन है, इसको जो है ना वो मुश्किल समझने के साथ साथ वो समझती हैं कि शायद ये गरीबों का काम है और मैं गरीब नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये एक अजीब चीज़ है। तो खवातीन देख सकती हैं और उसको कह सकती हैं कि आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, ठीक है आपका खामन फोत हो चुका है, लेकिन आप घर में सिलाई मशीन, उस पे कपड़े वगैरह सिलाई कर सकती हैं। कुछ तरगीब दे देनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं सर एक एक कि इसमें रहनुमाई चाहिए। इनके जी सर बहुत सारे हमारे एरिया में लोग ये भी करते हैं कि अपनी काम वाली मासियों को ज़कात दे देते हैं। वो कहते हैं जी उनके घर में पूरा नहीं पड़ता, ये है वो सब चीजें, अब वो कहते हैं जी हमारा मुलाजिम का हम पे हक है। इसके मामले में क्या कहेंगे? ठीक है, अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है, मुसलमान है, तो ठीक है उसको दे दें।
لیکن ساری زندگی اس بیچارے کو زکوٰۃ ہی کھلاتے رہنا، یہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس کی تنخواہ، اس کا وظیفہ بڑھائیں تاکہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہ بنے۔ وظیفہ اتنا کم ہی رکھنا ہے جی، چلتا یہ ہے، چلتا یہ ہے، چلتا یہ ہے۔ آپ زیادہ دیں گے تو زیادہ بھی چل جائے گا۔ بہرحال یہ ترغیباً میں نے یہ بات کہی۔ ہم تو اس پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ جو سید وغیرہ ہیں، نبی علیہ السلام کی آل اولاد وغیرہ، ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقہ، جو صدقہ ہے، لا تنبغی لآل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ انما صرف ہی یہ اوساخ الناس، لوگوں کی میل کچیل ہے، ان کے لیے جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواہ مسلم۔ واضح ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مشیت، میں چلا، انا میں، و عثمان اور عثمان بن عفان، یعنی جبیر اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اعطیتا، آپ نے دیا ہے، بن المطلب، بنو مطلب کو، من خمسی خیبر، خیبر کا جو خمس ہے، پانچواں حصہ، و ترکتنا، جبکہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ونحن وہم، جبکہ ہم اور وہ، بمنزلۃ واحدہ، ایک ہی مقام پر ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کے اعتبار سے ہم ایک ہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، انما بنو المطلب، بے شک جو بنو مطلب ہیں اور بنو ہاشم ہیں، شیء واحد، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے۔ جو ہے نا عبد مناف، عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ ایک ہے ہاشم، ان کو کہتے ہیں بنو ہاشم، اور دوسرے نمبر پر تھا مطلب، ان کو کہتے ہیں بنو مطلب۔ تیسرے نمبر پہ تھا عبد شمس، بنو عبد شمس ان کو کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ تھا نوفل، ان کو بنو نوفل کہتے ہیں۔ جو ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ، وہ تھے بنو عبد شمس کی نسل سے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بنو عبد شمس سے تھے، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ نوفل سے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ہے نا بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی تھی، یعنی خمس جو مال ہے وہ دیا تھا، خمس، ان دونوں کو آپ نے خیبر کا جو خمس ہے وہ عطا کیا تھا، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اب دیکھیں، ہاشم بھی اور مطلب بھی دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں، اسی طرح عبد شمس اور نوفل یہ بھی دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اور جبیر رضی اللہ عنہ کا بنتا تھا یہ کہنا کہ دیکھیں، بنو ہاشم بنو مطلب دونوں بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور ہمارے جو آبا ہیں اوپر عبد شمس یا نوفل، یہ بھی تو عبد مناف کے بیٹے ہیں، تو رشتہ داری کیا ہوئی؟ برابر ہوئی۔ تو ان کو آپ خمس دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے۔ سوال کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جن کو سمجھ آئیے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی آ گئی ہے سمجھ، ماشاء اللہ۔ تو اس صورت میں یعنی ان کو محروم کیا گیا، ان کو نہ دیا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، انما بن المطلب و بن ہاشم شیء واحد، رشتہ داری میں یہ ایک ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خمس نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں یہ اکٹھے رہے، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق گہرا ہے۔ اس تعلق کے گہرے ہونے کی وجہ سے خمس ان کو دیا گیا، اور ان کو نہیں دیا گیا۔ جب ان کو دیا نہیں گیا تو ان کے لیے زکوٰۃ کیا ہوئی؟ حلال ہوئی۔ آج اگر کوئی ایسا آدمی نکل آئے، وہ کہے کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، یا جبیر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وگرنہ اگر یہی عبد مناف وغیرہ والی بات دیکھی جائے تو بالآخر اوپر جا کر آدم علیہ السلام پر تو سارے مل ہی جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح سائے کہیں کہ ہمارا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، دور کا تعلق ہے، تو پھر تو سب کے لیے زکوٰۃ حلال نہ ہوئی، پھر دیں گے کس کو؟ بہرحال ان کا چونکہ زیادہ قرب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا آپ نے ان کو خمس دیا اور زکوٰۃ ان پر حرام کی۔ جو تھوڑے سے دور کے تھے، اگرچہ وہ رشتہ داری میں برابر ہی تھے، لیکن ان کو آپ نے خمس نہیں دیا، تو معلوم ہوا ان کو زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا آپ کا چچا ابو لہب، اللہ اکبر، اس کی اولاد کو خمس دیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ البتہ جو ان میں کافر ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا خمس۔ جی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی فیملی سے ہے، تو ان کا آزاد کردہ غلام چونکہ وہ بھی انہی کی قوم سے ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی صدقہ زکوٰۃ لینا وغیرہ جائز نہیں ہے۔ ابو رافع سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بنو مخزوم کا صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے ابو رافع سے کہا، اصحبنی، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھی بن جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، فإنک تصیب منہا، تجھے بھی اس سے ملے گا، کیونکہ میں وہ لینے جا رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام جب مجھے مزدوری کے طور پر دیں گے، وہ ہم نے پڑھا نا لعامل علیہا، تو آپ کو بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حتی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسالہ، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ سے پوچھوں، پھر پوچھے بغیر میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کام کرنے سے پہلے علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، ہمارے ہاں کام کرنے کے بعد مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ جی فاتاہ، تو وہ آئے، فسالہ، انہوں نے آپ سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا مول القوم من انفسہم، قوم کا آزاد کردہ من انفسہم انہی میں سے ہوتا ہے، وَإِنَّا، اور ہم، لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اصل میں جو ابو رافع ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی تھی۔ خوشخبری کیا سنائی تھی؟ کہ آپ کے چچا عباس مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خوشی سننی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو رافع کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب ابو رافع چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں، تو آپ کے جو غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کیا، ان کا تعلق بھی چونکہ آپ کی فیملی کے ساتھ بن گیا، لہذا ان کے لیے بھی صدقہ زکوٰۃ وغیرہ حلال نہیں ہوگی۔ جی آخری حدیث ہماری یہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! سالم بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے باپ سے۔ ان کے باپ کون ہیں؟ کون بتائیں گے؟ کیا مطلب، جمعہ تھا حضرت آج؟ حضرت عم- عمر خطاب. نہیں حضرت عبداللہ. جی، عبداللہ، کیونکہ ایک سالم بیان کر رہے ہیں اپنے باپ سے، باپ ان کے ہوئے عبداللہ، عبداللہ کے باپ آگے ہوئے عمر۔ میں کہنے لگا تھا جمعہ تو میں نے پڑھایا، تھکے تو مجھے ہونا چاہیے تھا، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، سست ہیں سارے، بول ہی نہیں رہے۔ جی ذرا عمر عبداللہ رضی کے اللہ والد عنہ کے میں نے بیٹے، بتایا عمر نے. نہیں نہیں، ہم نے اصل دیکھنا ہے کہ یہ روایت کے راوی کون ہیں، بیان کون کر رہے ہیں، عن جی ابی سر. ہی۔
وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، تو باپ یہاں کون ہے؟ عبداللہ ہیں. جی یعنی سر. یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. جی رسول اللہ سر. صلی اللہ علیہ وسلم کا یعطی، آپ دیتے تھے، عمر کو العطا، کوئی عطیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی عطیہ دیتے. یعنی عبداللہ اپنے باپ عمر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کوئی عطیہ دیتے. فیقول، تو وہ آگے سے کہتے کہ آتی ہی، آپ یہ دیں، افقر منی، مجھ سے بھی زیادہ فقیر کو. میں فقیر تو نہیں ہوں، آپ مجھے عطیہ دے رہے ہیں، تو کسی ضرورت مند کو دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خذ ہو، اسے پکڑ لو، اسے لے لو. اللہ اکبر کبیرہ. فتمول ہو، تو اس کو اپنا مال بنا لو. کیا مطلب؟ اپنے مال میں اس کو شامل کر لو. لے لو اور اپنے مال میں اس کو شامل کر لو. او تصدق بھی، یا پھر اس کو صدقہ کر دو. پھر آپ نے اصول بیان کیا، وما جاءک من هذا المال، اور جو اس مال سے تمہارے پاس آ جائے، وانت غیر مشرف، جبکہ تو مانگنے یعنی لالچ کرنے والا نہیں ہے، ولا سائلین، اور نہ مانگنے والا ہے، فخذ ہو، تو وہ لے لیا کرو. وما لا، اور جو ایسا نہ ہو، فلا تتبعه نفسک، تو پھر اس طرف آرزو نہ کیا کرو. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ جو مال آپ کو بغیر کسی طمع و لالچ اور بغیر کسی سوال کے مل جائے، اسے لے لینا چاہیے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. ہاں، خود طمع نہیں رکھنی چاہیے، خود لالچ نہیں رکھنی چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جو بغیر مانگے مل جائے اسے لے لینا چاہیے. جی، تو اس کورس میں آپ نے زکوٰۃ جو فرضی صدقہ ہے، اور اسی طرح جو صدقہ ہے، نفلی جو صدقہ ہے، اس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین پڑھے ہیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے اچھے سے سمجھیں اور اس کو یاد آمین. کریں، اور پھر اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی اور دیگر حضرات تک بھی، اپنے اقربا اور قریبی لوگ جو بھی ہیں ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس علم سے اور اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جہالت کی جو تاریکیاں ہیں، اس علم کے نور کے ساتھ ان تاریکیوں کو وہ ختم کر سکیں. جی، کوئی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. سر اگر کوئی مطلب کہ دوست ہے میری، اور اس کے جو مطلب کہ شوہر ہے وہ امام مسجد ہے، تو وہ رات کو مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے شوہر نے نا، وہ ظاہر بات ہے ان کے بچے ہیں، تنہا کوئی ان کی 20,000 ہے، تو بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے سوچا، انہوں نے قرض لیا، قرض سے نا جو چپل نہیں ہوتے وہ خریدے، اور نہ باہر وہ ریڑھی لگا کر بیٹھ گئے تاکہ اس سے میرے بچے کا دودھ وغیرہ وہ پورا ہو جائے. تو لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس کے جوتے جو ہیں پکڑ کے سبھی کو تقسیم کر دیے، اور اس کو کہا کہ کبھی دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا. یعنی کہ اس نے قرض لے کر وہ جوتے خریدے تھے، اور انہوں نے جوتے پکڑ کے گفٹ کر دیے لوگوں کو، اور وہ پھر بیچارہ بیمار ہو گیا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم اتنے ٹینشن میں ہیں، تو اب اس کی جو میری دوست ہے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے؟ جی، کی جا سکتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف لے کر چلتا ہے، رستہ دکھاتا ہے، اور دنیا کا وہ بہترین انسان ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے کا ہے؟ مجھے تو بہت افسوس ہوا رات کو. سورۃ العنکبوت آج کل وہ میں پڑھا رہا ہوں مسجد میں نا، تو جی. اس میں ایک بڑا خوبصورت سبق سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہی کئی آیتوں میں یہ ایک ہی سبق ہے: آزمائشیں یہ زیادہ تر اہل ایمان پر آتی ہیں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا،
ایمانی لیول جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اس کو آزمائشیں آئیں گی. بالکل. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کی ہوئی ہیں. انبیاء کی ہوئی ہیں. جو تو لوگ سر کہتے ہیں یہ نا کہ کتنی گھٹیا حرکت ہے نا. جی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گناہوں کی شامت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں بتائیں کہ نبی کون سا گناہ کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو کیوں پتھر پڑے طائف میں؟ اتنے دن آپ کا کھانا پینا کیوں بند کر دیا گیا؟ قتل کی سازشیں کیوں ہوئیں؟ کیا گناہ تھا نبی علیہ السلام کا؟ کوئی گناہ نہیں تھا. نبی سے گناہ کون سا سرزد ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ جو اہل ایمان ہے انہی پر اس طرح کی تکالیف آتی ہیں. تو آپ اس اپنی بہن کو تھوڑا سا سمجھائیں بھی. ظاہر ہے اس کو پتہ تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی جی ذرا وہ خدا دلاسا حافظ کا دیں. قرآن ہے، وہ جی پڑھاتی جی. ہیں، تجوید ہوں کرواتی ہیں، قرآن کالج سے انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. بس تو انہیں آج کل بچوں آپ نے وہ بھی کریں چھوڑ گی دیا تو ہوگا پڑھنا. دلاسا دیں گی، اس کا اجر آپ کو بھی مل جائے گا، اور ان کے لیے دوبارہ سے وہ یاد تازہ ہو جائے گی کہ یہ آزمائشیں اہل اسلام پر آتی ہیں، اور جو زیادہ ایمان کے قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزمائشوں میں گزرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی وجہ سے انہیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، جی بغیر گناہ کے وہ اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں. بالکل ماشاء سر. اللہ تبارک اللہ. یہ امامت جو ہے نا، نماز پڑھانا، یہ ہمارے معاشرے میں سب سے جی گھٹیا کام ہے، لیکن اس- کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس لیے ہم اس کی تلقین بھی کرتے ہیں. میں خود آپ کو کئی بار بتایا، میں خود امام مسجد ہوں الحمدللہ، کیونکہ یہ منصب بہت زیادہ بلند ہے اور سب سے بلند ہے. لوگوں کے ہاں یہ سب سے زیادہ گھٹیا ہے، تو ٹھیک ہے لوگ سمجھتے رہیں. اب لوگ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں تو ہم اتنا عظیم کام ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. مولوی جو سر جی کاروبار جس پہ شروع کرتے ہیں اس کاروبار کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشکوک بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر شہد کا کاروبار علماء لوگ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی شہد کو لوگوں نے کیا کر دی ہے؟ مشکوک بنا دی ہے. آپ کبھی بھی شہد فروخت کریں تو آپ سے 1000 بار پوچھا جائے گا خالص ہے نا، یہ واقعی خالص ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور دودھ جو ہے نا وہ اللہ المستعان. جی وہ اس میں شیمپو ڈال کر اور سرف ڈال کر، یوریا کھاد ڈال کر، ایک دو اور چیزیں ڈال کر وہ تیار کر کے پوری قوم کو پلایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ دودھ دینے والے جو ہیں وہ مولوی نہیں ہوتے، ساری دنیا لے رہی ہے، بغیر پوچھے لے رہی ہے، بغیر پوچھے لے رہی ہے. یعنی مولوی نے جو کام شروع کرنا ہے اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ مشکوک بنا دیتے ہیں، کام کوئی مشکوک بنا دیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی بات کرنے لگے تھے. سر جی جس پہ قرض ہو وہ عشر دے سکتا ہے؟ نہیں، قرض الگ چیز ہے، اور ابھی جو اس کے پاس اس نے وہ کاشت کی ہے، عشر تو اس پر ہے نا، تو وہ ضرور ادا سر کرے گا. جی مطلب اس نے مطلب کاشت کی ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ قرضہ ہے. تو قرض الگ چیز ہے، عشر تو دے نا پہلے. جو اللہ کا حق ہے جی وہ تو سر. ادا کرے، بعد میں لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا پھرے. سر جی ایک سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کو سیدھا صدقہ دیتا ہے تو وہ اس کی مطلب ظاہر بھی ہو جاتا ہے، اور سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ مطلب پھر جب ظاہر ہو جاتا ہے نا تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے مطلب دل میں آتا ہے تو نیت خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ ظاہر ہو جاتا ہے کیا مطلب؟ مطلب اس نے صدقہ دیا کسی ایک کو پوشیدہ، لیکن اس نے آگے سب کو بتا دیا یا اس کے گھر بتا دیا یا گھر والوں میں سے کسی کو دیا تو سب کو پتہ چل گیا. چلیں کوئی بات نہیں، اس نے تو اس کو مخفی کر کے دیا نا. یہ اللہ جی تعالیٰ سے وہ مخفی صدقے والا جو اجر ہے وہ حاصل جی کرنے کی امید رکھے. سر وہ کہتا ہے کہ اگر جب میرے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو پھر کبھی دل میں بات آتی ہے تو یہ ہے کہ میں نے دیا تو چلیں کوئی نیت. بات نہیں، یہ باتیں آتی ہیں ان کو دور کر دے. وسوسے نہیں آتے شیطان کی طرف سے. آئندہ جی اس کو سر. دیتے وقت یہ نہ کہے کہ اب میں نے تجھے دینا ہی نہیں، اس کو دے پھر بھی دے، لیکن آئندہ اس کو کہے کہ یار آگے نہ بتایا کرو. اس کو
کہہ سکتے جی ہیں سر. انشاءاللہ وہ مانے گا اس کی بات، کیوں نہیں. جی سر. سر جی اگر دو مطلب ماں بیٹی کام کرتی ہوں اپنے خامد کو بتائے بغیر، ہوں اور مطلب وہ پیسے اس لیے جمع کرتی ہوں کہ اگر کوئی گھر کی ضرورت ہو تو ہم مطلب گھر پہ لگا دیں، تو خامد کو ان پیسوں کا نہ پتہ ہو تو اس میں. کیا وہ جو خامد ہے وہ یعنی ذہنی طور پر کمزور ہے، کوئی ایشو ہے اس کو؟ نو سر، بالکل ٹھیک. ہوں مطلب وہ بھی کام کرتا ہے اور یہ بھی اس لیے کام کرتے ہیں کہ اگر کبھی خامد کے پاس پیسے نہ ہوں تو نہیں، ہم یہ لگا ان کی سکیں. جو ہے نا فضول خام خیالی ہے. جی سر. بیویاں سمجھتی ہیں شاید ہم زیادہ جو ہے نا وہ گھر کو چلا سکتی ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑی جی. غلط بات ہے. ان کو چاہیے کہ وہ خامند کو اپنے والد کو بتائیں اور اس سے اجازت لیں. جی بتانا کیوں سر. نہیں چاہ رہی؟ کیونکہ وہ روکے گا. صحیح. جب وہ جی. روکے گا تو گھر کا سارا جو خرچ ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو ہی برا لگ رہا ہے نا کہ میری بیٹی کی کہیں جا کے کام کرے، جی سر. تو برا لگ رہا ہے. خامد کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. جی سر. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی نا، ہم نے ادھر گاؤں میں جمعہ شروع کیا ہے، تو وہ جو مولوی تھا وہ کہتا کہ انہوں نے ایک بیٹھک میں جمعہ شروع کر لیا. ادھر تو جمعہ ہوتا نہیں، جامع مسجد میں ہوتا ہے، اور عید ہوتی ہے جو کھلی جگہ ہوتی ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے. حالانکہ وہ خود بھی مسجد میں عید بقرعید پڑھتے ہیں. ہوں جمعہ جو ہے نا وہ اس کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 لوگ ہونے چاہیے، پھر جی کہتے ہیں کہ جی سر. دیہات میں ہوتا نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں غلط ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا شدید رد کیا ہے صحیح بخاری میں، اور وہ احادیث پیش کی ہیں. کتاب الجمعہ جو ہے نا، ہاں جی سر جی. آپ وہ دیکھیں اس کی جو اختتام والی حدیثیں ہیں نا، جہاں ختم ہو رہا ہے کتاب سر الجمعہ، وہاں سے ہاں جی. دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا ایسے لوگوں کا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب دے رہے تھے نا، تو وہ تجارتی قافلہ آ گیا تھا. تو ابھی وہ جی اتنے سر. احکام و مسائل کا پتہ نہیں تھا صحابہ کرام کو، تو وہ دوران جمعہ ہی صحابہ کرام وہ اس طرف چلے گئے، اور صحیح. چند گنتی کے صحابی پیچھے رہ گئے تھے، جس کا تذکر اللہ نے صحیح. قرآن میں بھی کیا. صحیح. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے سارے صحابہ. تو چند لوگ تھے، آپ نے خطبہ جاری رکھا. یہ تو نہیں کہا کہ اب 40 لوگ پورے کرو نہیں تو یہ خطبہ ختم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں کہا آپ نے. صحیح سر. اور پھر بستی میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے. صحیح. ان کا کہنا کہ صرف شہر میں ہوتا ہے، یہ غلط ہے. ویسے بھی سر دیکھا جی جائے تو خود. یہ اپنی طرف سے انہوں نے شرائط بنائی ہے نا. جی سر. سر جی خود بھی گاؤں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے پڑھاتے پہ ہیں، کیوں نہیں فتوا لگا. پڑھاتے. ہاں. خود بھی گاؤں میں پڑھا رہے ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا، اب شروع کیا انہوں نے. کم سے کم ہوں 6 ماہ ہو گیا. ہوں سر جی ایک بس اور آپ سوال تھا جاری سر جی. رکھیں، یہ بات کرتے ہی رہیں گے. آپ اپنا کام ہاں جی جاری سر جی. رکھیں. آہستہ وہ ہمارا ایک یہ چیز بیٹھک تھا. ہے نا، دعائیں بھی کریں. وہ ایک بیٹھک کو اللہ رب العزت پورا ایک مرکز بنا دے گا انشاءاللہ. جی نبی ہماری علیہ کوشش سر السلام جب یہی ہے ہم. نکلے تھے تو وہ اکیلے ہی تھے، جی لوگ سر. ملتے گئے. ماشاءاللہ آج دیکھیں کون ایسا آدمی جو اللہ کے نبی کو نہ جانتا ہو. سلام جی علیکم. سر. اللہ اکبر. جی ایک سر اور سوال سر جی. آپ کہہ رہے تھے. میں نے بھی سر کرنا جی ہے. نا، ایک ایک دوست کا سوال یہ ہوئی کہ ان کے پاس بکرا ہے، انہوں نے عید پہ کرنا تھا، قربانی پہ. اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں، کیا وہ اس کو بیچ کے ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. عید پر جی دیکھ سر. لیں، اگر خرید سکیں اور کہیں حصہ وغیرہ ڈال سکیں تو ٹھیک. نہیں. سر مجھے ٹھیک. بھی سوال کرنا. جی سر وہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں نا نظام پورہ ہے قصور کے پاس ہی. تو وہاں پر نا ہم نے بابا نے اپنا نا ڈونیٹ کیا تھا النور، جہاں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے قرآن کی. تو وہ اس گاؤں میں نا اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کو بنائے ہوئے نا. تو لیکن لوگ آتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ٹھیک. تو دوسرا یہ ہے کہ پھر جو دعویٰ کے لیے جاتی ہیں خواتین، ان کو پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی بات کو نہیں سنتے ہیں. تو اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی ایک ایک بچہ
ایک عورت آتی ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے، تو سب کہتے ہیں آپ اس کو رینٹ پہ دے دو، آپ نے ان کو دیا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ اس گاؤں میں ایسا ہے کہ وہ میلے وغیرہ ہوتے ہیں درباروں پر، تو ہوں عقیدہ اس قدر خراب ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جو ہمارے اپنے عزیز ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، یہاں تو لوگ ایسے ہیں، آپ کو تو یہاں بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو آپ نے بہت نہیں، اس بڑی کو نا غلطی جاری کر دی رکھنا ہے۔ چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا کہ لوگ ہمارے پاس زیادہ اکٹھے ہوں، زیادہ اکٹھے ہوں، یہ ہمارا منہج ہے ہی نہیں۔ ہمارا کبھی بھی جی منہج لوگوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہے۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اخلاص کا حکم دیا ہے۔ کتنے جی انبیاء ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جو تشریف لائیں گے کہ ان کے پاس صرف ایک امتی ہوگا بس ان کی بات ماننے والا، اور کئی جی ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس ایک بندہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء آئے اور لوگوں نے قتل ہی کر دیا ان کو، کوئی بندہ ان پر ایمان ہی نہ لایا۔ تو وہ انبیاء حق پہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر مانگیں گے وہ، کیوں نہیں، اللہ دے گا ان کو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملتان میں ایک جامعہ ہے، وہاں ایک شیخ الحدیث تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ تو ان کے پاس بخاری پڑھنے والے نوجوان شاید کم ہوں گے، ایک وقت تھا بہت زیادہ ہوں بھی تھے، لیکن ایک بار تھا کہ بہت کم تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، ایک دو بچے کو پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوں نہیں، ہم اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا ٹائم دیا، میں ادھر جی بیٹھا تھا، لوگ بھیجنا یہ تیرا کام تھا، تو ہوں میں نے جو اپنا ٹائم دیا ہے بیٹھا رہا، مجھے تو میرا اجر دینا، باقیوں کا مجھے جی نہیں پتا۔ بڑا سادہ انداز۔ اچھا اچھا سر، آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی چھوٹی سی مجھے وائس میسج بھیج سکتے ہیں؟ جو وہاں جاتی ہیں نا قرآن پڑھانے آپ کے اس کی لیے، تو وہ تھوڑی پھر تفصیل مجھے نا جاتی نہیں واٹس ہیں؟ ایپ کریں، وہ کتنی جگہ ہے، کہاں پہ ہے، اور کن کے ہینڈ کوئی اوور کیا 16 ہے، یہ محلے ہیں۔ ساری، ٹھیک ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں نا، ساری تفصیل مجھے بھیج دیں، تو انشاءاللہ جی پھر میں جو صورت سمجھ آئی وہ آپ سے ذکر کروں گا۔ جی جزاک اللہ خیر سر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ میں سے السلام علیکم جنہوں سر جی۔ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ جو جی، آگے کلاس شروع ہو اس کے بارے تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی۔ آگے کلاس کا ہی میں بتانے لگا تھا کہ ابھی رجسٹریشن جاری ہے درس نظامی کی، تو آپ سب نے انشاءاللہ کوشش کر کے، جو تو پہلے سے شامل ہیں وہ تو ہیں، جو درس نظامی کورس میں شامل نہیں ہیں وہ رجسٹریشن ابھی جاری ہے، وہ کروا لیں۔ رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ یکم سے کلاسز کا آغاز ہوگا، اس میں آپ سب نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے، اور اپنے دیگر احباب کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ سر جی اللہ آن اکبر لائن؟ کبیر۔ جی آن لائن ہے سارا، 6 سالہ مکمل ہے کورس درس نظامی کا، جو جتنا کرنا چاہے، کوئی 1 سال کرنا چاہے 1 سال کر لے، 2 سال کرنا چاہے 2 سال کر لے۔ یہ بڑا آسان ہے، جو مدرسے میں نہیں جا سکتے، کاروبار کرتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی ہیں، ایج لمٹ بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، 14 سال سے یعنی آغاز، اور 60 سال کے، 70 سال کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پاکستان سے، دیگر ممالک سے۔ سر جی اس کی کتنی فیس ہے؟ فیس پتہ نہیں کیا طے ہوئی ہے، میرے خیال میں 2,000 ہوتی ہے ماہانہ۔ جی سر۔ ہوں، غالباً انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں تھوڑا سا باہر نکلیں، پیزا کھانے پر ہی 1,000 روپے لگ جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ ہوں، ایک کتاب خریدنی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مہنگی ہے کتاب، کیسے خریدوں گا، کیونکہ کتابیں آج کل بہت مہنگی ہیں۔ تو استاد صاحب کہنے لگے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اگر وہ کہے نا کہ میں غریب ہوں تو وہ علم میں آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا۔
علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا جہاں وقت دینا چاہیے وہاں اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری صلاحیتیں، سارے اوقات، یہ سب کچھ دیا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب کو ہمیں قربان کرنا چاہیے۔ سر یہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ آپ نے درس نظامی کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ درس نظامی کے بارے میں نے بتایا ہے کہ ابھی رجسٹریشن جاری ہے، رمضان کے بعد اس کی انشاءاللہ کلاسز کا آغاز ہوگا، تو اس میں آپ لوگ شرکت کریں۔ 6 سالہ سر مکمل یہ درس نظامی پروگرام ہے، کوئی 1 سال کا کرنا چاہے، 2 سال کا کرنا چاہے، مکمل کرنا چاہے۔ تو سر اس کی ٹائمنگ کیا ہوں گی؟ یہ اپنی سہولت کے ساتھ ہے، ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے نا کتاب کے ساتھ، جی وہ ہم روزانہ اس کے اسباق وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں، اس کا LMS ہوتا ہے باقاعدہ ویب سائٹ وغیرہ پہ، ابھی اس کی جی، موبائل اپلیکیشن بھی بن رہی ہے انشاءاللہ، امید ہے عید تک وہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو تو پھر اس کے ایگزام آن لائن ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کے ایگزام جو ہے نا وہ قریبی سینٹر میں جا کر دینے ہوتے ہیں، جو آپ تو کے یہ گھر کے زیادہ قریب مشکل تو نہیں ادارہ ہو۔ ہوتا؟ بالکل آسان ہے، فار مشکل اس میں ایگزامپل کیا جاب کے ساتھ اگر ہم کرنا چاہیں ہے۔ ہم تو؟ نے یہ آن لائن کیا ہی اسی لیے کہ جو لوگ مدارس میں وقت نہیں دے سکتے، جاب کر رہے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، یہ درس نظامی ہے ہی ان کے لیے۔ جی سر۔ تو جس طرح سے آپ کی یہ کلاس ہوئی ہے، اس طرح سے لائف کلاس بچوں کے لیے ہوتی ہے آپ کی؟ بچوں کے لیے کس عمر کے بچے؟ تو میرا بیٹا 15 سال کا ہے، تو ٹھیک میں ہے، چاہتی 14 سال سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ ہوں اس طرح سے نا، پہلی اگر کلاس جو ہے نا یہ 14 سالہ بچوں کے لیے ہے۔ اچھا مطلب ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آتی ہیں بچوں کو نا؟ جی، تو اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہی ہیں، عامہ میں 5 پارے ترجمے کے ہیں، اور ایک پارا جو ہے نا اما پارا، آخری جو ہے 30واں، وہ Yes, sir. حفظ ہے، تو تجوید بھی ہوگی اس میں؟ تجوید بھی ہے، اور اسی طرح سیرت النبی بھی ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، عربک گرامر جو ہے مختصر آسان ترین، وہ ہے ان کے لیے، سر ایسے ہی ہوگا چھوٹے جیسے چھوٹے آپ اسباق ہیں۔ ایسے ہی ان جی کو لائیو پڑھائیں گے؟ جی، ایسے ہی چھوٹے آپ جیسے چھوٹے۔ زوم پہ کلاس ہوگی؟ زوم پہ کلاس ان کی ہوتی ہے ویکینڈ پہ، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں روزانہ جو ہے نا، جو اسباق ان کے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ وہ شیئر کر دی جاتی ہے، وہ ان کا جو LMS وغیرہ ہے اس پر ان کو مل جاتی ہے، وہ اپنا دن میں، شام میں، رات میں جب ایزی ہوں، 2 گھنٹے ٹائم دینا ہوتا ہے بس۔ سر آپ اس کا کے وہاں پہ کوئی ہاسٹل وغیرہ بھی ہے لاہور میں؟ نہیں، ہاسٹل نہیں ہے، یہ سارا آن لائن ہی ہے۔ سر جی اس میں نحو صرف بھی ہوں گی؟ نحو صرف بھی ہیں، اس کی نہیں ہے؟ ڈگری بھی وہ وفاق والی نہیں ہے، ڈگری بھی اچھا اچھا۔ وفاق المدارس والی ہے، اس ڈگری پہ آپ M Phil کر سکتے ہیں، آپ اس پہ PhD کر سکتے ہیں، اور کوئی ملازمت کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، اور موطا امام مالک ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت اور دیگر کئی کتب ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ مکمل عالم کورس جو ہے نا یہ وہ ہے 6 سالہ مکمل عالم کورس، اس کی لوگوں کو بھی ترغیب دیں اور خود بھی کریں، بہت مفید ہے انشاءاللہ۔ رجسٹریشن جاری ہے، آپ ابھی رابطہ ان سے کر لیں، جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے نا اس میں نمبر ہے طبیان سپورٹ کا، وہاں سے ایک فارم لے لیں، فارم فل کر لیں۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ نے خصوصی طور پہ
दुआओं में याद रखना है, हमें भी, इदारे को भी, और इसी तरह तमाम अपने असातिज़ा और रफ़क़ा, घर वाले, अहले इस्लाम। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमतें फरमाए, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।